اور پاکستان کو اب جب سے آئی ایم ایف کا پروگرام ملا ہے، ایک بریدنگ سپیس پاکستان کو اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے مل گیا، لیکن اب ٹیکس اصلاحات بھی لانی ہیں، اکنامک پالیسیز میں بھی ریفارمز لے کر آنا ہے اور ایسی یونیفارم پالیسیز بنانی ہے کہ ان 3 سالوں میں اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو آخری پروگرام بنایا جا سکے۔ اب وزیر خزانہ اس وقت مختلف ممالک کے بھی دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے ایک خاکہ بھی پیش کیا ہے کہ کس طرح سے پاکستان اپنے ٹیکس کے نظام میں بہتری لانے کی خواہش بھی رکھتا ہے اور اس کو عملی طور پر اس وقت نافذ کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ ابھی یہ کتنا قابل عمل ہوگا اور اس سے کیا کیا فائدہ ہو سکے گا، جو ٹیکس ریونیو ہے وہ کس حد تک بڑھ سکے گا، اور جو دیگر عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان سے بھی اب جو فنڈز ہیں اس کی فراہمی، اور دیگر ممالک سے بھی اگر پاکستان کو کوئی فنڈز امداد یا قرض لینا ہے تو اس میں بھی بڑی آسانی ہو جائے گی، چونکہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ تو اس پر ہم بات کریں گے۔ اکرام موتی صاحب ماہر معاشیات ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اکرام، جو ٹیکس ریفارمز اس وقت یہ حکومت اور وزیر خزانہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کتنا آسان ہے یا کتنا چیلنجنگ ہے ان کے لیے، چونکہ اس سے پہلے پاکستان میں کبھی ہم نے ٹیکس ریفارم ہوتے نہیں دیکھے۔ ابھی جب سے حکومت نے کوشش کی ہے، ایک تاجر دوست اسکیم لائے، اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی، 1 نومبر سے اب جو کارروائیاں شروع ہونی ہیں اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، 3 اطراف سے دیکھیں نا ٹیکس کو۔ ٹیکس جو ہے اس کا ایک ریٹ ہوتا ہے۔ ٹیکس جو ہے وہ اس بندے کو ملتا ہے جو بینکوں سے بھی قرضہ لے کر تو سرمایہ کاری کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اگر قرضے پر شرح سود بہت زیادہ ہو تو ٹیکس کم بھی ہو تو پھر بھی وہ سرمایہ کاری نہیں کر پاتا۔ اگر سرمایہ کاری کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ والے کہ ہم نے جو شرح سود ہے وہ کم کی ہے، تو شرح سود اگر آپ نے کم کی ہے تو ایک دم اس کے بعد آپ نے ایک لانچ کر دی ہے ایک کیمپین کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم موجودہ شرح ٹیکس اور آئندہ جو بڑھتی ہوئی شرح ٹیکس ہے اس پہ دیں گے، اور کسی کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ہم چین جو ہے ہر چین میں جائیں گے، جو فیکٹریز کی چین ہے، جو ڈیلرز کی چین ہے، جو ریٹیلرز کی چین ہے، اور جو سروس پرووائڈر کی چین ہے، ان ساری میں ہم جائیں گے، کنیکٹیوٹی دیکھیں گے اور ہم یہ معلوم کریں گے کہ در حقیقت آپ کتنا کما رہے ہیں اور اس پہ میں منافع کتنا کما رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں۔ اب اگر ڈیجیٹائز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پریشر تھا کہ ڈیجیٹل ٹیکسیشن جو ہے اس کو اپنائیں، تو وہ تو انہوں نے اپنا لیے شروع کر دیا۔ اب اس کو بہتری لا رہے ہیں، اسے مزید جو ہے ڈیجیٹائزیشن پروسیس میں بہتری لا رہے ہیں۔ بہتری کا مطلب حکومت کے لیے زیادہ مسئولیت اور دباؤ زیادہ ٹیکس پیئر پر۔ اچھا، اب وہ ٹیکس پیئر جو ہے اس کا کوئی بھی کونا نہیں چھوڑا، جو سیلری والا ہے اس پہ بھی، جو کوئی بھی چیز فروخت کر رہے ہیں اس پہ سیلز ٹیکس بھی، اور جو کوئی بھی انکم کر رہا ہے دوسری سیلری کے علاوہ اس پہ بھی، اور اب کہہ رہے ہیں کہ زراعت پہ بھی ہوگا۔ اچھا، جو دباؤ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس دباؤ میں سرمایہ کاری کم ہو جائے گی۔ اگر آپ نے ٹیکس لینا ہے کسی سے تو اس کو پہلے سرمایہ کاری کرنے کا موقع تو دیں، جہاں پہ فائدہ تو اٹھانے دیں اس کو، کہ جو شرح سود کم ہوئی ہے بینکوں سے اس کا فائدہ تو اٹھانے دیں۔ اس میں آپ ایک مارکیٹ جو ہے اس کو تو گرو کرنے دیں۔ اگر نہیں کرنے دیں گے تو بے شک آپ جتنے مرضی قوانین لے آئیں، جتنی مرضی ڈیجیٹائزیشن لے آئیں، جتنے مرضی شرح ٹیکس بڑھا لیں، اس کے باوجود آپ کو ٹیکس پورا نہیں ملے گا جو کہ آپ چاہ رہے ہیں۔ ہاں، آپ کو ہر سیکٹر کی ہر قسم کی جو انکمز ہیں، ہر قسم کی جو سیلز ہیں، ان پہ آپ کو مانیٹرنگ تو رکھنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے ٹائم میں جب کہ ابھی بھی شرح سود جو ہے وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ جو بڑی سرمایہ کاری ہے وہ اس پہ آئے، جو چھوٹی سرمایہ کاری ہے اس میں تھوڑا سا لون ہوتا ہے، اس پہ شرح سود اتنا میٹر نہیں کرتی، لیکن جو بڑی سرمایہ کاری ہے اس کے لیے تو شرح سود بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ دوسرا، ابھی دباؤ میں ہے مارکیٹ، ابھی اٹھ نہیں رہی، کیونکہ کافی عرصے سے جو سرمایہ کاری ہے پاکستانی مارکیٹ میں وہ اندرونی سرمایہ کاری اور بیرونی سرمایہ کاری، وہ دونوں جو ہے اس کو ڈسکریج کیا گیا تھا۔ ابھی یہ اٹھیں گے تو پھر وہ پھیلیں گے اور اس کے بعد وہ کمائیں گے اور ان کو منافع ہوں گے، تو پھر اس کے بعد وہ ٹیکس دینے کے قابل ہوں گے۔ لیکن جو دباؤ یہ بڑھا رہے ہیں، جو فزیکل دباؤ، یہ مینول دباؤ جسے کہتے ہیں، جو ٹیکنالوجی کا دباؤ یہ بڑھا رہے ہیں، یہ جو دباؤ بڑھا رہے ہیں اس کو یہ نظر ثانی بالکل نہیں کر رہے کہ ہم اس وقت میں دباؤ بڑھا رہے ہیں جبکہ ابھی شرح سود بہت بلند تھی، سرمایہ کاری موجود نہیں تھی، سرمایہ کاری کی چین نہیں بن سکی، تو لہٰذا ہم تھوڑا سا وقفہ کریں، لیکن یہ وقفہ نہیں کر رہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔